گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سماج معاشرہ کمزوروں کے حقوق کے متعلق گفتگو کی تھی۔ ہماری مسلسل ترتیب چل رہی ہے کہ آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو، مختلف واقعات، مختلف احکامات، مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے اپنے اس جمعہ کے خطبہ کے اندر ذکر کریں، تاکہ ہمارے لیے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اپنانا، اپنے بچوں کو سنانا، اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا آسان ہو جائے۔ آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع، اہم فضیلت، اہم حکم کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو یہ حکم میرے رب کا بھی ہے، لیکن اس حکم کا تعلق عشق و محبت کے ساتھ زیادہ ہے، اس حکم کا تعلق عقیدت کے ساتھ زیادہ ہے، اس حکم کا تعلق پیار اور محبت کے ساتھ زیادہ ہے۔ آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، آپ کو قرآن پاک کے اندر میرے اللہ کی جانب سے بے شمار احکامات نظر آئیں گے، جو میرے رب نے قرآن کے ذریعے سے، پیغمبر کے فرمان کے ذریعے سے آپ تک اور مجھ تک پہنچوائے ہیں۔ احکامات آپ کو دو طرح کے نظر آئیں گے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اکثریت حکم وہ ہیں جن میں میرے رب نے ڈائریکٹ بس حکم جاری فرمایا ہے، بس یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، ایسا حکم یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ بعض احکام ایسے ہیں جو ہیں تو فرض، لیکن وہ تھوڑے سے مشکل تھے، ایسے مشکل تھے کہ میرے رب نے ان میں حکم دینے کے ساتھ ساتھ ترغیب کا پہلو اختیار کیے اور ہمیں سمجھایا کہ یہ خاص تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تم سے پہلوں کے لیے بھی ایسا تھا۔ یہ دو قسم کے احکامات آپ کو نظر آئیں گے جو فرض کے درجے میں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، کوئی ترغیب نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، نماز پڑھنی ہے تو بس پڑھنی ہے، یہ تمہارے ذمہ فرض ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینی ہے تو بس دینی ہے، یہ فرض ہے۔ ایک الگ بات ہے، دوسرے مقام پر میرے رب نے پھر فرما دیا جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو 7 گنا 700 گنا بڑھا کر کے واپس کر دیتا ہوں، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن فرض یہی ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر پیغمبر نے تشریحات میں بیان فرمایا جو نماز پڑھتا ہے میرا رب اس سے کتنا راضی ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہو جاتے ہیں، جو نماز کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے میرا رب اس کو کتنا انعام دیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ فاسق ہو جاتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ تشریحات میرے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ ایک حکم ایسا بھی ہے جس میں میرے رب نے ترغیب دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ روزہ، رب یوں بھی کہہ سکتا تھا اتموا الصیام، روزہ مکمل کرو، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن روزے کی فرضیت سے پہلے میرے رب نے ترغیب دی ہے۔ تھوڑا سا مشکل کام تھا نا، پیسہ بھی لگنا ہے، مشقت بھی لگنی ہے، ظاہر سی بات ہے پیسہ تو لگتا ہے، صبح سحری بنانی ہے تو بغیر پیسوں کے تو سحری کا سامان آتے ہی نہیں ہے، سحری بھی کھانی ہے، افطاری بھی کرنی ہے، اس کے اوپر مال بھی لگنا ہے، جان بھی لگنی ہے، مشقت ہوگی، اٹھیں گے سحری کے وقت، پھر دن کے اندر بھوکا پیاسا رہنا، نفسانی خواہشات سے، یہ کافی سارے معاملات تھے روزے میں۔ رب نے ترغیب دی تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، لیکن یہ کوئی تمہاری خصوصیت نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ میرے اللہ نے بڑا پیارا ایک اسلوب بیان کیا، کچھ احکام جن میں حاکمانہ طرز ہے، کچھ احکام جن کے اندر حکیمانہ طرز ہے، بڑی حکمت کے ساتھ میرے رب نے سمجھایا۔ پھر جناب والا حج کی بات آئی، اتم الحج والعمرۃ للہ، مال جان وقت اس میں بھی لگنا تھا لیکن حاکمانہ طرز ہے، حج بھی ادا کرنا ہے، جناب والا عمرہ ہے تو اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ ایک حکم ایسے جس میں میرے رب نے ترغیب نہیں دی، جس میں میرے رب نے حاکمانہ اسلوب اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر میرے رب نے پریکٹیکل ایک ایسی چیز بیان کی ہے، اے ایمان والو وہ کرو جو تمہارا رب بھی کرتا ہے،
ایسا کام جو تمہارا رب بھی کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں، پوری کائنات کرتی ہے، تم بھی وہ کرو۔ بندہ پریشان ہو جاتے، اللہ تو خالق ہے بھائی، کام تو مخلوق نے کرنا ہے، اس کا کام تو کام لینا ہے، اس کا کام تو حکم دینا ہے۔ کسی بھی محکمے میں جب کوئی بڑا افسر ہو نا، اپنے ماتحتوں سے کام لینے کے لیے اگر وہ خود کام کے اندر آگے پہل کرے نا، تو یقین جانے اس کا ماتحت اس سے 3 گنا آگے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ ذہن میں کیا ہوتا ہے، یار میرا افسر کام کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، میرا افسر میرا بڑا میں کام کر رہے میں کام کیوں نہ کروں۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کی اہمیت سمجھائی ہے، یہ اس کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا، مستحب ہونا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکم کیا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ حکم سمجھ تب آتا ہے جب بندے کی نظر گنبد خضرا پہ پڑ رہی ہو، سامنے سبز سبز گنبد نظر آ رہا ہو، سنہری جالیوں کی طرف بڑھنے کو من مچل رہا ہو، اور جب بندہ محبت میں عقیدت میں بیٹھا ہو نا، تب سمجھ میں آتا ہے میرے رب نے یہ کیوں کہا۔ رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، لوگو قرآن سمجھنے والو، ایمان والو یا ایمان والے نہیں ہو، پہلے یہ میرا حکم میری بات سنو۔ میں رب ہو کر میرے ذمہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بس مجھے محبت اپنے محبوب سے، مجھے عقیدت اپنے پیارے سے۔ کیا عقیدت؟ ان اللہ و ملائکتہ، میں رب، میرے بنائے ہوئے نوری فرشتے، یصلون علی النبی، میرے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ میں رب بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، ہم تو بھیج رہے ہیں۔ اب حکم تمہارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، جس کے دل میں ایمان ہوگا نا وہ سنیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے پاک پیغمبر پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اچھا، قرآن پاک میں جو حکم آتا ہے نا وہ فرضیت کے لیے آتا ہے۔ اب سوال یہ، کیا ہمارے لیے یہ درود پڑھنا فرض ہے، یا ہمارے لیے درود پڑھنا واجب ہے، یا ہمارے لیے درود پڑھنا سنت ہے؟ میں کہتا ہوں فرض واجب کے جھگڑوں کو چھوڑ، یہاں بات عقیدت کی ہوتی ہے۔ عقیدت کو سمجھنے کے لیے نا جی کافی ایک ہے فضائل، میرے آقا نے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ من صلی علیہ مرتن، آقا فرماتے ہیں جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا نا، ایک بار درود بھیجے، میرا رب 10 بار اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ جو چاہتا ہے نا میری زندگی کے اندر سے پریشانیاں کم ہو جائیں، فرمایا میری ذات پہ درود وہ بھیجنا شروع کر دے، پریشانیاں میرا رب دور کرنا شروع کر دے۔ اور یہ ایسا ہے، آج جب بندہ کسی کے پاس جائے نا جی، دوست کے پاس، غیرت مند دوست ہو، لوٹ مار مارنے والا ہو، بندہ مزاج کا اچھا ہو، اس کو بندہ کوئی گفٹ دے نا، گفٹ دے، کوئی تحفہ دے، شریف الطبع اچھے مزاج والا بندہ کیا کرتے ہیں، یار اس نے میری دید کی ہے، یہ میرے پاس تحفہ لے کے آیا ہے، میں بھی کوشش کروں گا اس کو نہ کوئی تحفہ ضرور دے دوں، یہ میری قدر بہت کرتے ہیں، میری عزت بہت کرتے ہیں، میں بھی کیا کروں گا، اس کی عزت کروں گا، اس نے اپنے معیار کے مطابق مجھے تحفہ دیا، میں اپنے معیار۔ اور دہلی کے اندر بادشاہ تھا نا، پہلے زمانے میں میٹھا پانی کہیں کہیں ملتا تھا، ایک دیہاتی اپنے گاؤں سے نکلتا ہے، میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اپنی کسی ضرورت کے لیے، لیکن میں اس بادشاہ کے لیے کوئی قیمتی تحفہ لے کے جانا چاہتا ہوں، اپنی بیگم سے مشورہ کیا کیا تحفہ لوں، کیا تحفہ لوں، اور تو کوئی تحفہ نہیں ہے۔ ہمارے جو گھر کے اندر کنواں ہے نا میٹھے پانی کا، بادشاہ کو ایسا میٹھا پانی کہاں ملے گا، بندہ اپنی سوچ کے مطابق سوچتے اپنے دماغ، بادشاہ کو ایسا میٹھا پانی کہاں ملے گا، بس ایسا کرتے ہیں، یہ ٹھنڈا میٹھے پانی کا ایک مٹکا بھرتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا لپیٹتے ہیں، یہ پانی میں بادشاہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ اس کو تو نہیں پتا، بادشاہ تو بادشاہ، اور یقین کریں جو نعمتیں آج آپ کو اور مجھے ملی ہیں نا، وہ نعمتیں اس دور میں بادشاہوں کو بھی نہیں تھی۔ اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں، کہانیوں میں، اور بادشاہ کے پاس پنکھا جھولنے کے لیے 2 بندے ادھر کھڑے ہوتے تھے، ایک ادھر، وہ بڑا سا پنکھا جھول رہے ہوتے تھے۔ ہمارے اس پنکھے کی ہوا اس کے اس پنکھے سے بہت زیادہ ہے، ہم تو یوں بٹن دباتے ہیں، بل حاجی جا خلیل جانے اس کا کام جانے،
ہم نے تو یوں بٹن دبانے ہیں۔ جناب والا ٹھنڈی ہوا ہے، آج جو پانی ملتا ہے نا ٹھنڈا، ہمارا کولر جو ٹھنڈا کرتا ہے، یقین کرے اس زمانے کے بادشاہ کے پاس یہ نہیں تھی۔ اس زمانے کا بادشاہ بڑا ہوتا تھا جس کو مٹکے کے پانی مل جاتا تھا، بڑا 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 امیر سمجھا جاتا تھا۔ آج تو جناب والا ہر گھر کے اندر فریزر موجود ہے، جس کے پاس فریزر نہیں ہے وہ بھی پیدل جائے باہر پھٹے والے سے 20 روپے کی برف لے، ٹھنڈا ہی ٹھنڈا پانی ہے۔ یہ نعمت ہے، یہ تو تقابل کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کروں گا کہ ہم اس وقت کے بادشاہوں سے زیادہ اچھی زندگی گزارے۔ اس بادشاہ نے کبھی سفر پہ جانا ہوتا تھا او مہینوں تیاریاں کرتا تھا، تب جا کے تھوڑا سا سفر کرتا تھا۔ آج تو جناب والا رات کو سوچو، صبح اٹھو، اپنی گاڑی نکالو یا یہاں ڈائیو پہ بیٹھو، اور ڈائیو تو بڑی دور کی بات، جس نے مکہ مدینہ جانا ہے اللہ سب کو لے جائے وہاں پہ۔ آج صاحب کتنا ٹائم لگتا ہے مکہ پہنچنے میں؟ 4 گھنٹے کے اندر بندہ وہاں پہنچ گیا، اور وہ 6 مہینے سال سفر کرتے تھے بحری جہازوں کا۔ تو بتاؤ وہ مزے میں تھے یا ہم مزے میں؟ ہماری زندگی ان سے وہ، ہاں بس ایک بات ہے، ایمان کی کچھ طاقت میرے خیال میں اس وقت زیادہ تھی۔ پر میں عرض کروں ٹائم کم ہے، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ لے گیا پانی کا میٹھا، اور سفر لمبا تھا، بیچارہ پیدل چلتا چلتا، وہ مٹکے کے اندر پانی ہے، اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے، اور راستے کے اندر گرد پڑ رہی ہے، مٹی پڑ رہی ہے، سارا کچھ ہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، جناب محفل کے اندر پہنچا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے بات بعد میں کروں گا، پہلے میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ مرض کر رہا ہوں، نفیس الطبع آدمی جو ہوتے ہیں نا، وہ تحفوں کی قدر کرتے، بدلے میں تحفے دیا کرتے۔ کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ میرے گاؤں کے اندر، میرے گھر کے اندر بڑے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا کنواں ہے، میں نے سوچا آپ کے پاس محل کے اندر کہاں ایسا کنواں ہوگا، میں وہ پانی لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پیش کرو۔ جیسے محل کے اندر اس مٹکے سے کپڑا ہٹایا نا، تو کافی دنوں کا پانی تھا، گرد مٹی پڑ کے وہ تو گدلا ہو چکا تھا۔ جیسے ہٹایا تو بدبو پڑ چکی ہے۔ اب بدبو سے پورا جو وزراء بیٹھے تھے، نفیس الطبع اپنے ناک پہ کپڑا رکھتے ہیں۔ بادشاہ اشارہ کرتے ہیں نہیں، کوئی ناک پہ کپڑا نہیں رکھے گا، یہ سادہ آدمی ہے، اس کے مزاج کی رعایت رکھنی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز لایا اپنی سمجھ میں، اگر ہم نے ناک پہ کپڑا رکھ لیا نا بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کب پانی ڈالو، پانی ڈالا، بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے ایک قطرہ اس کے اندر سے پیو، بڑا مزیدار پانی ہے بھائی، آپ تو بہت اچھا پانی لے کے آئے ہمارے لیے، جاؤ اس کا پانی یہ خالی کرو اور اس مٹکے کے اندر ہیرے جواہرات اس کو بھر کے دے دو۔ یہ اپنے مزاج کے مطابق لایا، میں اپنے مزاج کے مطابق دوں گا۔ ہاں یوں کرنا، جب اس کو پانی مٹکا بھر کے دو گے نا ہیرے جواہرات کا، جاتے ہوئے اس کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کے جانا۔ یہ بھی ایک حکمت تھی، یہ جائے گا دریائے دجلہ کو، جب دیکھے گا نا اس کا ٹھنڈا میٹھا شور مارتا وہ پانی دیکھے گا، تب اس کو میرے مقام کا پتہ چلے گا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، بادشاہ کا دل اتنا بڑا تھا، اس کے پاس اچھا پانی ہونے کے باوجود اس نے میرا ہلکا تحفہ قبول کر کے اپنی شان کے مطابق نوازے۔ یہ دنیا کا بادشاہ نوازتے، میں عرض کر رہا ہوں میرا پیغمبر فرماتا ہے تو دنیا میں محبت سے میرے اوپر ایک بار درود بھیج۔ یہ درود ہم یہاں پڑھتے ہیں، میرے رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ دریا خان جامع مسجد نمرہ کے اندر بیٹھا ہوا ایک بزرگ، صبح نماز تہجد کے بعد فجر کی نماز سے پہلے اکیلا تنے تنہا تسبیح کھڑکا رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رب کہتا ہے فرشتوں جاؤ اس کا درود جا کے میرے پیغمبر کی دربار میں عزت سے پیش کر دینا۔ ذرا سوچ، جب ہمارا درود فرشتہ وہاں لے کے جائے گا تو میرا پیغمبر وہ ہے جس نے کبھی کسی کا کچھ رکھا نہیں ہے، اور وہ تو یتیموں کا والی ہے، وہ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ بتا جب اس کی دربار میں میرا تحفہ جائے گا وہ ہمیں کتنا نوازے گا۔ ایک صالح شخص تھا، فوت ہو گیا، زندگی میں عادت تھی اس کی بڑی نا، درود پاک پڑھتا تھا، محبت سے درود پڑھتا تھا، فوت ہوا۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا، معاملہ کیا ہوا؟ کہا اور تو کچھ نہیں ہے، جب رب کے دربار میں پہنچا نا، رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ میرا حساب و کتاب شروع کیا، میرے تو گناہ زیادہ نکلے، نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ نکلے نیکیاں کم تھی۔ اللہ رب العزت سے فرشتوں نے کہا اللہ اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہے، حکم فرمائیے کیا کرنا ہے؟ رب فرماتے ہیں دیکھو کچھ اور ہے۔ ایک فرشتے نے کہا جی ہاں اس کے نام اعمال میں نا درود پاک موجود ہے۔ اچھا کہا اس کے گناہوں کو ہٹاتے جاؤ، درود ڈالتے جاؤ پلڑے میں۔ جب برابری کی اینڈ آ کے فرشتے نے کہا یا اللہ
اس کے نام اعمال میں گناہ ختم ہو گئے، 10 درود اضافی بچ گئے۔ رب نے مسکرا کے کہا 10 تو بڑی بات ہے، میرے پیغمبر پر صدقے دل سے ایک درود پڑھتا نا، میں رب تب بھی اس کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتا۔ کہو 10 درود نے میری بخشش کا اعلان کروا دیا۔ ایک اور واقعہ لکھا، اور نام بھی میں پڑھ کے آیا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ بزرگ فرماتا ہے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں ایک نیک آدمی فوت ہو گیا، اور نیک آدمی فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد میزان عمل پہ اس کا معاملہ چل رہا ہے، پلڑا اس کا بھاری ہو گیا گناہوں والا، پلڑا ہلکا ہو گیا نیکیوں والا۔ کہتا ہے وہ نیکیوں والا جب پلڑا ہلکا ہو گیا پریشان، ہون خیر کوئی نہیں، اب تو بچت نہیں ہے جناب والا، بچت اب کیا ہوگا؟ دیکھا ایک سفید رنگ والا، خوبصورت چہرے والا، نورانی شکل والا ایک بندہ آتا ہے، پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا ہوا؟ کہا جی ان کے گناہ زیادہ ہو گئے۔ کہا اس کا نا ایک ہدیہ میرے پاس موجود ہے، بس جیب سے ایک پرچی نکالی، میرے نام اعمال نیکیوں والے پلڑے میں ڈالنا تھی کہ میرے رب نے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا اور میرے گناہوں کی معافی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی محمد ہوں جو تیرا پیغمبر ہے، تو دنیا میں جس کے اوپر درود پاک کے ہدیے بھیجتا تھا نا، میں ان ہدیوں کا آج تجھے بدلہ دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ درود پاک میرے رب نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، محبت سے میرے پیغمبر پر درود پاک پڑھا کرے۔ ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے کہے صلی اللہ۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا جی آج کل عام ویڈیو میں قصیدہ بردہ شریف، کون سا ہے جی؟ مولا یصلی وسلم دائم، قصیدہ بردہ۔ اس کو بردہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جو لکھنے والے ہیں نا یہ بہت بڑا تاجر تھا عرب کا، تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا عالم بھی تھا، عربی زبان کا، عربی لغت کا بہت ماہر آدمی تھا۔ اس کی زندگی کے اندر اس بیچارے کے اوپر فالج ہو گیا، فالج ایسا ہوا کہ زبان گونگ ہو گئی، بول نہیں سکتا تھا، بستر پہ لیٹا ہوا، ایمان جو ہے نا جی وہ جوش مارتا ہے۔ بستر پہ لیٹے لیٹے ذہن کے اندر آیا کہ چلو اور تو کچھ کر نہیں سکتا، بول کچھ نہیں سکتا، چلو اپنے پیغمبر کی شان میں درود پاک ہی لکھ دو، ایسے الفاظ لکھوں جو جچے تلے ہوں، جو محبت والے ہوں، جو میرے پیغمبر کو پسند بھی آ جائیں۔ 166 اشعار پہ مشتمل یہ پورا قصیدہ لکھا۔ اس وقت اس کا نام قصیدہ بردہ نہیں تھا، قصیدہ پورا لکھ دیا۔ قصیدہ اتنا مقبول ہوا، اس کے اوپر فالج ہے، بول نہیں سکتا، سویا پڑا ہے۔ خواب کے اندر میرے آقا نامدار، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا پوچھتا کیا لکھا؟ وہ جو 166 اشعار پہ مشتمل میرے اوپر درود لکھا نا، لکھنے والا تجھے اپنی زبان سے مجھے وہ درود تو سنا دے۔ اندازہ کرے جس سے پیغمبر خوش ہو کے کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے سنا دے، وہ قصیدہ کتنا پسند آیا ہوگا۔ یا رسول اللہ میں تو اشارہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اشارہ کروں، میں بول نہیں سکتا، میری زبان کے اوپر تو فالج گر گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا زبان ہلانا تیرا کام ہے، قوت گویائی دے دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ میں نے بولنا شروع کیا، کہتا میں نے بولنا شروع کیا، میرے آقا وہ خطبہ قصیدہ سن کے بڑے جھوم رہے تھے۔ اب بندے کو سرور آتے نا، کہتا میں قصیدہ پڑھ رہا تھا، میرے آقا جھوم رہے تھے، میرے 166 اشعار ختم ہوئے، میرے پیغمبر نے مسکرا کے مجھے خواب کے اندر ایک چادر بطور ہدیہ کر دی۔ تو نے مجھے گفٹ دیا درود لکھ کر، میں تجھے گفٹ دیتا ہوں چادر، عربی زبان میں بردہ، اسی چادر کو کہا جاتے ہیں، وہیں سے نام پڑا قصیدہ بردہ۔ کہتا میں صبح اٹھ کے گھر سے باہر نکلا، باہر وقت کا ولی، وقت کا سب سے بڑا عالم، وقت کا سب سے بڑا متقی دروازے پہ کھڑے۔ میں نے پوچھا آپ کیسے؟ کہا جناب والا وہ جو رات تو نے سنایا تھا نا وہ میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہا خواب تو میں نے دیکھا، کسی اور کو پتا تو نہیں ہے۔ کہا بس وہ مجھے بھی سنا دے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ قوت گویائی مل گئی، اس وقت سے بولنے کی طاقت ملی، وہ خواب سے پھر دوبارہ کبھی زبان سے گئی نہیں ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا وہ جو خواب کے اندر جب تو میرے پیغمبر کا درود سنا رہا تھا نا اور پیغمبر جھوم رہے تھے، پیغمبر کی پشت کے پیچھے کھڑا میں بھی اپنے آقا کی زیارت کر رہا تھا۔ میرے رب نے دکھانا ہے نا یہ درود پاک کی برکت۔ آپ نے سنا ہوگا نا معراج کے موقع پہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل امین لے کر گئے مسجد اقصی، سبحان الذی اسرا ہے نا جی قرآن پاک میں پوری ابھی مسجد اقصی کی بات آ گئی، ٹائم ختم ہے انشاءاللہ پھر کہتا لے کے چلے گئے۔ جب پہنچے نا ایک مقام کے اوپر جہاں جا کے جناب جبریل امین نے کہا تھا آقا ہن میری بات سے
میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ کہا اچھا چلو یوں بتا، تیری طرف سے کوئی بات کرنی ہے اللہ کے ساتھ؟ اگر کوئی بات ہے، کوئی بات کرنی ہے مجھے بتا، میں جا کے پیش کروں گا۔ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے دربار میں پہنچے نا میری یہ درخواست پیش کرنا، کل بروز محشر جب میدان سجے گا، پل صراط لگے گا، آپ کی امت کے لوگ پل صراط سے گزرنا چاہیں گے، وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، آقا بس سفارش کر دیجئے، میں چاہتا ہوں اس موقع پر آپ کی امت کی خدمت میرا رب مجھ سے لے لے، مجھے اجازت دے دے میں پل صراط پہ اپنے پر بچھا دوں، آپ کی امت ان پروں سے چل کر کے گزر کے چلی جائے۔ کہا ٹھیک ہے میں جا کے بات کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام گئے، وہ پورا معاملہ ہوا، نمازوں کی فرضیت کا سارا بات ہوئی، وقت نہیں ہے میں تفصیل ذکر کروں۔ آپ علیہ السلام واپس آنے لگے نا، آقا نے یہ والی بات اللہ کے سامنے کی نہیں، واپس مڑنے لگے۔ رب نے پوچھا محمد کچھ رہ تو نہیں گیا صلی اللہ علیہ، کچھ رہ؟ یا اللہ تجھے پتا تو ہے نہیں، وہ جو جبریل نے بات کہی تھی وہ بتا تو صحیح کیا کہہ رہا تھا۔ یا اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو تو سب پتا ہے، میں ذکر نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں محمد پتا تو مجھے سارا، میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، جو لطف تیری زبان سے سننے میں آئے گا وہ کسی اور شے میں نہیں ہے۔ آقا وہ تو درخواست کر رہا تھا، پوری بات سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر اس نے درخواست آپ کے ذریعے بھیجی ہے نا، چلو میں اس کی درخواست اور آپ کے پہنچانے کی لاج رکھتے ہوئے ان کی دعا، ان کی یہ درخواست قبول کرتا ہوں، لیکن ایک طبقے کے لیے، سب کے لیے نہیں، صرف ایک طبقے کے لیے کروں گا، اور وہ آپ کی امت کا وہ طبقہ ہوگا جو دنیا کے اندر زندگی میں محبت سے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑے گا، میں رب کل ان کو پل صراط پر گزرنے کے لیے جبریل کے پر عطا کر دوں گا۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے، کوشش کریں درود پڑھیں۔ پھر ایک ہے کہ درود ویسے تو آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے کسی وقت بھی پڑھیں، جائز ہے، لیکن درود کو ادب کے ساتھ پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جتنا ادب ہوگا جتنی محبت ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ آپ نماز میں دیکھیں جب ہم نیت مانتے ہیں، ہم ثنا کرتے ہیں رب کی کھڑے ہو کے، ہم تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن کھڑے ہو کے، لیکن جب درود کی باری آتی ہے نا تو اپنے دو زانوں بیٹھتے ہیں، ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہیں، گویا پورے ادب سے جھک کے رب ذوالجلال کے سامنے گردن جھکا کے اب پیغمبر کی ذات پہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے نماز میں بھی درود کی وہ جگہ رکھی ہے جہاں ادب کی انتہا ہوتی ہے۔ ادب والوں کو ہی میرا رب بڑا کچھ عطا کیا کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔